ہمارا جو دین ہے, یاد رکھو اسلام میں اتنی اٹریکشن ہے کہ اسلام کو دنیا میں پھیلانے کے لیے تبلیغ کی بھی ضرورت نہیں ہے. موسٹلی جو غیر مسلم مسلمان ہوتے ہیں بغیر تبلیغ کے ہوتے ہیں. اللہ نے خود اسلام کو اتنا اٹریکٹیو بنایا ہے. لیکن مجھے ایک بات بتاؤ, اگر کوئی غیر مسلم ہمارا یہ ماتم دیکھے اور ہمارے یہ مرثیے دیکھے تو کیا وہ اسلام کی طرف مائل ہوگا؟ مائل ہوگا. وہ بولیں گے ان کو کیا ہو گیا, یہ کیسا مذہب ہے؟ کیا حضرت حسین کی یہ تعلیمات تھیں؟ کتنے بزرگان دین ایسے ہیں ان کی زندگیاں دیکھ کے لوگ اسلام قبول کیا انہوں نے, نمازیں دیکھ کے, ان کے لائف اسٹائل دیکھ کے, مسلمانوں کا کلچر دیکھ کے. لیکن محرم میں اور ربیع الاول میں یہ جو کلچر ہم جو دکھاتے ہیں, اسے دیکھ کے اللہ کی قسم کوئی غیر مسلم مسلمان نہیں ہوگا. وہ کہے گا یہ کیسا مذہب ہے, کیا سکھا رہے ہو تم؟ اسلام بہت ہی اٹریکٹیو مذہب ہے اگر اس کو اصلی حالت میں رکھا جائے. 35,000 امریکن فوجی سعودی عرب میں مسلمان ہوئے تھے جب یہ وار چلی ہے نا. تو ہمارے ایک استاد سے میں نے ان سے پوچھا کہ ان کی بڑی معلومات تھی. میں نے کہا یہ جو 35,000 امریکی فوجی مسلمان ہوئے ہیں سعودی عرب میں, یہ کس کی تبلیغ سے؟ انہوں نے کہا کسی کی بھی نہیں. ان کو اسلام کو اب پڑھنے کا موقع ملا ہے سعودی عرب آنے کے بعد, کیونکہ سعودی عرب آئے تو انہوں نے کچھ وہاں دیکھا سسٹم, تو ان کو اسلام کو جب انہوں نے خود پڑھا تو خود ان کو اتنا اچھا لگا, کیا ہو گئے. لیکن اگر وہ یہ پڑھیں گے یہ کالے کپڑے اور ماتم اور چھری اور چاقو اور دیگیں حلیم کی, یہ اسلام نہیں ہے میرے بھائی, یہ اسلام نہیں ہے. تو اس لیے پھر بھی میں کہتا ہوں جو کر رہا ہے ان کا مسلک ہے, ان کو کرنے دو. محبت سے اگر کسی کو سمجھا سکتے ہو تو سمجھا دو. خود اللہ کا واسطہ ان چیزوں میں نہ پڑو. ہمارے مذہب میں کوئی مہینہ منحوس نہیں ہے. اگر ہم کہتے ہیں اہل بیت پر ظلم ہوا اس مہینے میں, تو اہل بیت کی تاریخ اٹھا کے دیکھو گے تو کسی اہل بیت پر سفر میں ظلم ہوا, کسی پر ربیع الاول میں ظلم ہوا, کسی پر ربیع الثانی میں ہوا. پورے سال کسی نہ کسی پہ ظلم اور کسی کی کسی عدل ہوتا رہے. کوئی ایک تاریخ بھی اسلامی تاریخ میں ایسی نہیں ہے جو بچی ہوئی ہو. تو کب تک مناتے رہو گے؟ کس کس کا دن منا؟ حضرت حسن کو جو زہر دیا گیا کیا یہ ظلم نہیں تھا؟ تو وہ دن بھی پھر نحوست کا منانا چاہیے. اور انبیاء کو شہید کیا گیا ہے بہت سارے دنوں میں, پیغمبروں کو شہید کیا گیا ہے. تو یہ ساری چیزیں غیر مسلموں سے آ رہی ہیں. ہمیں ان چیزوں سے کیا کرنا ہے؟ ربیع الاول میں بھی ہمیں شریفانہ طریقے سے زندگی گزارنی ہے. ایسا اب میں کہیں سے آ رہا تھا گاڑی, تو دیکھا کہ وہ لبیک یا رسول اللہ کے نام پہ چند لوگ, سارے ایسے نہیں ہوتے. کسی بھی قوم کو میں سب نہیں, ہر جگہ کچھ اچھے لوگ ہوتے ہیں کچھ برے ہوتے ہیں. تو انہوں نے جناب راستہ روک لیا اور لبیک یا رسول اللہ کہہ کے ناچنے لگے. وہ جو گاڑیوں میں پھنسی ہیں برے طریقے سے, اس قدر کوفت ہوئی ہے ٹریفک بغیر اطلاع کے. جب ایسا کوئی ہوتا ہے تو ٹریفک کیا ہو گیا؟ پھنس گیا. ارے بھائی اتنی بڑی ٹینشن, اتنا بڑا عذاب کہاں سے نکلیں؟ میں اس وقت سوچ رہا تھا اس وقت کوئی بیمار ہوا, کوئی عورت پریگنینسی میں ہے, اس کو ہاسپٹل لے کے جا رہے ہیں, کسی کو ہارٹ کا اٹیک ہوا, اس کو وہ تو لبیک یا رسول اللہ کے نعروں میں, اور کوئی گورا آ کے دیکھ لے, وہ بولے ہمارے ہاں تو ٹریفک جام بھی ہوتا ہے تو ہم لائن سے نہیں ہٹتے, اور تمہارے ہاں نبی کے نام پہ جب چاہو روڈ بلاک کر کے کھڑے ہو جاؤ. تو اسلام تو میرے بھائی مینجمنٹ سکھاتا ہے. اسلام آپ کو برباد ہونا یا مینجمنٹ کی جو یعنی نظام کو خراب کرنا, انتظام کو خراب کرنا, یہ اسلام کی تعلیمات تھوڑی ہیں. ایک طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ تہجد کے لیے اٹھو تو اتنا آرام سے کہ بیوی کی آنکھ نہ کھلے, اتنا اہتمام کہ کسی کی نیند خراب نہ ہو, اور دوسری طرف آپ بھونپو لے کے پورے گھروں میں چڑھے ہوئے ہیں اور روڈ بلاک کیے ہوئے ہیں آپ نے. احتجاج اگر روڈ بلاک کر کے کرنا ہے تو اس کے پہلے ہی انتظام ہونا چاہیے. بھائی یہ آلٹرنیٹ راستہ ہے گاڑیوں کے نکلنے کا, یہاں سے یہاں تک فلاں دن کنٹینر لا کے رکھا جائے گا, ٹھیک ہے نا, اس کنٹینر میں اتنے لوگ ہوں گے, اور وہ اس طرح سے اتنا بڑا جلسہ ہوگا, اور پھر اس کا متبادل ایک دم لا کے لبیک یا رسول اللہ کے نام پہ سب کھڑے ہو گئے, اور ایک دم ایسی کی تیسی ہو. لوگ عشق رسول میں کر رہے ہیں لیکن لوگوں کے پاس علم, میں ان کی نیتوں پہ شبہ نہیں کرتا, نیتیں سب کی عشق رسول ہی ہوتی ہیں, مگر عشق رسول کا اظہار نہیں آتا, کیسے کیا جاتا ہے, نبی نے کیا آداب سکھائے ہیں, یہ پبلک کو نہیں پتا, اور گائیڈ کرنے والے بھی نہیں گائیڈ کرتے. وہ بھی اپنی دکانیں چمکا کے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو اس سے ہوش نہیں ہے کہ کس سے کس عمل سے کس کو کیا تکلیف ہو رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایذائے مسلم کے مسلمان کو آپ کے کسی عمل سے تکلیف نہ ہو اس کا بے انتہا خیال. کے بھی تھائی لینڈ میں ایک جگہ مسجد ہے,
وہ اذان دے رہے ہیں تو اتنی دور دور تک اذان کی آواز جا رہی ہے. میں نے ان لوگوں سے کہا, میں نے کہا بھائی اتنی زور سے اذان دینے کی ضرورت, بولو بھائی, نہیں ہے. تمہیں اگر مذہبی آزادی دے دی اس حکومت نے تو اتنا نہیں کہ آدھے ملک کو اپنی اذانیں سنانا شروع کر دو. اپنے محلے تک اذان کی آواز کو کیا رکھو. آزادی کا ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے مسلمان. آپ کو ایک کافر ملک نے آزادی دے دی اذان دینے کی, تو اب تمیز سے اذان دے دو جتنا نارمل ہوتی ہے. جگہ جگہ جا کے نا مائک لگائے ہوئے ہیں روڈوں پہ بھی. ارے ان غیر مسلموں کو کیوں سنا رہے ہو اپنی اذان بھائی؟ پھر یقین کیا نکلے گا, وہ کمپلین کریں گے یار ہمارے آرام میں خلل ہو رہا ہے, اور مذہبی منافرت پھیلے گی. تو مسلمان تمیز سے چلتا, بولو نا, نہیں ہے. بس وہ سمجھتا ہے میں چونکہ اللہ کی کبریائی پورے ملک میں بیان کر رہا ہوں, ہیں اللہ کی توحید میں نے پورے بینکاک میں بیان کر دی, تو اللہ نے کب کہا ہے کہ میری کبریائی اس طریقے سے بیان کرو کہ پھر کل تم پر پابندیاں لگیں. اور چائنا میں مذہبی آزادی بہت تھی, وہاں جلسے شروع کر دیے لوگوں نے, ان جلسوں سے روڈ بلاک ہونا شروع ہوئے. چائنیز گورنمنٹ نے کیا لگا دی, پابندی لگا دی. تمیز سے کوئی کام ہی نہیں ہوتا ہم لوگوں سے. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے.